سود سود ہی رہے گا، اس کو پروفٹ کہو، مارک اپ کہو، سود ہے. ماں کے ساتھ زنا سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، یاد رکھنا. The definition of interest will never change. It is the same. I've done my CA and I know what is sood and what is interest and what is markup and how they are juggling with your minds and how you are earning halal, and a person approaches you and he just try to convince you for that particular scheme, and you go for that scheme, and the entire framework of your business which was halal, now everything is rubbish. Everything is against Islam now due to this one scheme. Why? Why not learning? Why not training? Why not guidance? کیوں نہیں گائیڈ کیا آپ نے اپنے آپ کو؟ کیوں نہیں پوچھا؟ بچے کے منہ میں حرام ڈال رہے ہو، اس کی شدت کو محسوس کرو. میں جان بوجھ کے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ 2-4 باتوں کو نا دیکھ کے چلو. میری زندگی میں ایک بندہ تھا، بڑا اچھا آدمی ہے، شریف انسان ہے. کیونکہ یاد رکھنا، جب ٹرانزیشن ہوتی ہے نا انسٹیٹیوٹ سے پروفیشن کی طرف، یہ زندگی کی بہت بڑی تبدیلی ہے کہ پہلے آپ انسٹیٹیوٹ میں تھے، پہلے آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ ایسے ہو جاتے ہیں. پہلے میں ادھر بیٹھتا تھا نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، تو فرق ہے بہت بڑا. میری رسپانسبلٹی ہے، میں جو بات کہوں گا اس کا وزن ہونا چاہیے. آپ سننے آئے ہیں، سمجھدار آدمی. جم خانہ میں محترم لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کچھ بولوں گا، ذمہ دار ہوں نا. اب میں پہلے میں ایسے تھا، میں ایسے ہوں. یہ ٹرانزیشن بہت قیمتی ہوتا ہے. پہلے آپ بنک مار لیں یونیورسٹی سے، اسکول سے، کوئی چکر نہیں ہے. اب آپ جب پروفیشن میں ہیں تو اب آپ نوکری کر رہے ہیں تو چھوڑ کے دکھائیں، آپ پیسے کاٹے گا آپ کے. اور اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو گناہ ملے گا آپ کو. آسان نہیں ہے، پروفیشن ہونا مشکل ہے. تو جو سٹارٹ میں آپ کر لیتے ہیں نا، جاب کر لیا آپ نے یا آپ نے بزنس کر لیا، تو بعد میں نا ٹریجیکٹری چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آسان نہیں ہوتا. کچھ تو خاندان ہے نا، شیخ اور میمن ہے. اب میمنوں کے گھر کے اندر، کیونکہ کراچی ہمارا ہے، مرکز ہے ہمارا، تو وہاں جانا بچپن سے ہی ہے. میمنوں کے گھر میں کوئی جاب کرے گا تو اس کو سارے کے سارے بولیں گے، طنز کریں گے باقاعدہ. یہ کی کرتا، یہ کی کر لینا، تینوں کی نہیں کیا سے نوکر مان، اس طرح کہتے ہیں باقاعدہ. ان کے نزدیک جاب ورتھ لیس ہے. پڑھو کچھ نہ، ٹکے کا نہ پڑھو، کاروبار ضرور کرو. وہ بزنس میں رن کر رہا ہے، خون میں رن کر. اب ظاہر بات ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ اپنے چاچے کو یہ کہتے سن رہا ہے، او 6 بیرل لایا اور کرنے ریٹ کر لینے ہیں. وہ بچپن سے اپنے چاچے کو، ابے کو، تائے کو گھر میں یہی سن رہا ہے، تو بڑا ہو کے کاروباری بنے گا نا. ہارورڈ کی ریسرچ ہے کہ ایک بندہ جو کاروباری ہوتا ہے اس کے بچے بھی کاروباری ہوں گے، یا لیڈر کے بچے بھی لیڈر ہوں گے، اس چیز کے چانسز 35% ہیں. اور باقی پرسنٹ چانسز یہی کہ اس کا اپنا ملان کیا ہوتا ہے. میں یہ انتہائی غلط جملے موٹیویشنل سپیکرز کے اور کسی کے بھی. کیوں؟ اس طرح وہ آپ کا کنٹرول ختم کر دیتا ہے. آپ کہیں گے میرے ابو تو بالکل ہی ہمبل سے آدمی تھے، میں تو کاروبار اب کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اپنی سکلز کو کبھی پیچھے نہیں کرنا. یو آل کین ڈو بزنس. اسلام یہی سکھاتا ہے. حضرت عمر فاروق کے کوئی ڈائنیسٹی میں نہیں چل رہی تھی کوئی خلافت، کوئی ایمپرر. ان کا باپ سکندر اعظم کی طرح شہنشاہ سکندر تو 18 سال کی عمر میں ہوا تھا. دنیا کے بہترین ملٹری لیڈرز نے اس کو تعلیم دی، 18 سال کی عمر میں نکل گیا تھا وہ. حضرت عمر فاروق کا تو باپ خطاب تھا، وہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور بڑا ہی بہت اچھا آدمی تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے والد بھی بالکل ابو قحافہ، بالکل سادے سے بوڑھے سے آدمی تھے. حدیث پاک میں آتا ہے. کس سے کیا سبق مل رہا ہے کہ if you have something, you have a good mentor. آپ کا استاد صحیح ہے، بہت بہترین ہے، تو آپ بھی بہترین بن جائیں گے. آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو کچھ جگہوں پہ تو کاروبار خاندانی چل رہا ہوتا ہے اور کچھ جگہوں پہ انسان آپٹ کرتا ہے. شروع میں جو کر لیں گے نا آپ، پھر بعد میں نا چینج کرنا مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا. تو شروع میں وہ نادان جو حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے نا، آگے جا کے حرام بھی نہیں بدلتا. میں نے بندہ جو بتا رہا تھا، جو بندہ ہے میری زندگی میں بندہ ہے، تو وہ بندہ اس نے بینک میں جاب کر لی اور جاب اس کی ٹھیک نہیں تھی. تو جاب اس نے کر لی. اب وہ تھوڑی دیر بعد ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہوا تو اس نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ جی جاب ہے. تو مفتی صاحب نے بتایا کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ سود پہ لائن ڈالنے والا، سود پہ یہ کرنے والا سارے کے سارے جائز نہیں ہیں. اب وہ کہے میری ماں ہے، 4 بچے ہیں، بیوی ہے، گھر کا کرایہ ہے، کچن ہے، میں ایک دم جاب سوئچ اوور کرتا ہوں، تو میرے پاس تو ہنر بھی کوئی اور نہیں ہے، تو میں کیا کروں اب؟ تو جب آپ کچھ کر نہیں نہ پاتے، بے بس ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے تک بے بسی کی کیفیت. جملہ لو میرا،
کچھ عرصے تک بے بسی کی کیفیت آپ کے اندر رہتی ہے اور آپ کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہوتے، اسی کا نام ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے کہ آپ بے بس ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے، اندر اندر گھل رہے ہیں، اب آپ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ڈپریشن کا مریض بنا، پھر چھوڑا اس نے، لیکن تباہ ہو گیا سارا کچھ، اسکول بچوں کی فیسیں نہیں تھیں، مجھ سے مانگ رہا تھا، پھر دوبارہ گیا وہاں پہ۔ تو شروع میں نا اپنا چیک کر لو۔ ابھی آپ سب ینگ چہرے مجھے لگ رہے ہیں، اسٹارٹ اپس وغیرہ آپ کے ہوں گے، تھوڑا آگے بھی نکل گئے ہوئے تو بیک آ جائیں،